ہم بستری کا اصل مقصد صرف جسمانی خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ میاں بیوی کے درمیان قربت، محبت اور جذباتی تعلق کو بڑھانا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے پردہ، سکون اور حفاظت کا سبب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانا پکانے اور دودھ پینے والے بچوں کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ جواب: کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں کو وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کو رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان نجس نہیں ہوتا، کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ البخاری میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل نجابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ ابو داؤد کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا
یا عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ وہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ ناظرین گرامی، ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دیے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لیں، پھر سو جائیں اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماعت سے غسل واجب ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے کہ یہ وضو کرنا جنبی نے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا کہ وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماعت سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بوجہ کسی ضرورت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لیے تب بھی جائز ہے۔ بچہ کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے، یعنی ناپاکی میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی تلاش، خلوق خوشبو لگانے والا، جنبی شخص جب تک وضو نہ کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی سعادت نیک بختی ہے، اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی شقاوت ہے، بدبختی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا
ابن آدم کی شقاوت ہے، بدبختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے، یعنی ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ضرور بتائیں، ویڈیو اچھی لگی یا نہیں لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔